بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کریم کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور جناب فاطمہ کا 4تھا نمبر ہے، یہ سب سے چھوٹی ہیں۔ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا یہ تو میرے وجود سے الگ ہے ہی نہیں، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جب آنکھ کھولی نا، یہ دور ہے پیروں کے بچے شہزادے، سیٹھوں کے بچے شہزادے۔ بی بی صاحبہ نے جب آنکھ کھولی ہے نا تو مخدومہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے وہ والی آسانیاں نہیں دیکھی جو عام گھروں میں ہوتی ہیں، میں نے اپنے گھر کی طرف پتھر آتے دیکھے، میں نے اپنے والد کو تکلیف میں دیکھا ہے، میں نے آزمائش میں دیکھا ہے۔ گھر کے اندر دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی، سوالات کرتی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی، سوالات ہوتے۔ حضور گھر تشریف لاتے تو جناب فاطمہ الزہرا کو گود میں بٹھاتے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی، سوالات کے جواب لیتی۔ تھوڑا سا وقت آگے گزرا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ فرماتی ہیں وہ دن مجھے نہیں بھولتا کہ جب میری اماں وصال کر گئیں، جناب ابو طالب پردہ کر گئے، کسی نے گھر آ کے بتایا، کسی نے بتلایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سر اقدس پر نا کافروں نے اونٹ کی بڑی اوجڑی رکھ دی ہے۔ حضور سجدے میں تھے۔ پتہ کیا ہوا ہے؟ ہم لوگوں نے نا اتنی آسانیاں اپنے بیڈ روم میں جمع کر لی ہیں اور ہماری اولادوں کے پاس اتنی آسانیاں ہیں، جب اتنے ٹھنڈے کمرے میں کوئی بندہ سوتا ہے نا، پھر آپ اس سے کہتے ہیں نا اٹھ کے میدان میں جہاد کر، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں چھوٹی سی عمر، کسی نے بتایا کہ حضور کے سر اقدس پر کسی نے اونٹ کی بڑی اوجڑی رکھ دی ہے۔ فرماتی ہیں میں دوڑی گئی اور میں نے جا کر کے نا تو حضور کے سر اقدس سے اس اوجڑی کو اتارا، پھر میں نے حضور کا دست مبارک پکڑا، کنویں کے پاس لے کے گئی، محبوب کریم بیٹھ گئے تو میں نے خود پانی نکال کے حضور کی زلفوں کو دھویا۔ آپ فرماتی ہیں جب محبوب کریم علیہ السلام فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے اللہ انہیں برباد کر دے جو میرے بابا کو تکلیف دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دعا کیا کی، حضور نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا تھا جب حضور طائف سے واپس آئے تھے کہ یا رسول اللہ دعا کریں یہ برباد ہو جائیں، اور حضور نے ان کی ہدایت کی دعا کر دی۔ احد کے میدان میں حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کریں یہ ہلاک ہو جائیں، پر حضور نے کہا یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ لیکن یہاں جب سیدہ پاک نے عرض کی کہ حضور دعا کریں یہ برباد ہو جائیں، پہلے انہوں نے دعا کی تو میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا دیے اور حضور نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں برباد فرما۔ جناب فاطمہ فرمایا کرتی تھی کہ چن چن کے وہ لوگ بدر میں قتل ہوئے، وہ بدر میں چن چن کے قتل ہوئے جو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اسی سارے ماحول میں جناب فاطمہ الزہرا بڑی ہوتی رہیں۔ جب آپ ایسے ماحول سے گزرتے ہیں تو پھر آپ صبر کا پہاڑ بنتے ہیں، پھر آپ حوصلے کا پہاڑ بنتے ہیں، پھر آپ میں دانائی آتی ہے، پھر آپ کے اندر وہ میری بیٹی بڑی لاڈلی ہے جی، میری بچی بڑی لاڈلی ہے، تو ہر 1.5 دن کے بعد اس کے میکے سے شکایت آتی ہے، چونکہ وہ ہم نے بنایا لاڈلا اس کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں شروع سے ہی اتنا بھی کوئی لاڈلا رکھ سکتا ہے جتنا میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو لاڈلا رکھا، اتنا بھی کوئی لاڈلا رکھ۔ سیرت نگار کہتے ہیں جتنی دفعہ سیدہ فاطمہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں آتی تھی اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، حضور ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آزمائشیں تھیں، جو تکالیف تھیں، وہ ماحول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھنا، ایک دن گلی سے گزر رہی تھی، ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کوئی بات کر دی، تو بیٹی تو میری آپ کی بھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ باپ کی نہ اصل رکھوالی بیٹی ہوتی ہے، اصل رکھوالی دروازے پہ دستک دے کے دیکھ لیں سب سے پہلے بیٹی آئے گی دوڑ کے، بس اس کی دلچسپی ہوتی ہے نا، اس کا شوق ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہی تھی تو اس نے کوئی بات کر دی،
بی بی صاحبہ سے برداشت نہیں ہوا، بڑی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی، باتیں ہی کم کرتی تھی. برداشت نہ ہوا تو فرمانے لگی ابو جہل تو بڑا رسوا ہے، میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں. اس نے غصہ کیا اور معاذ اللہ تھوڑا سا نا اس نے مار دیا جناب فاطمہ الزہرا کو. تھوڑی غور کرنا میری بات پہ. کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکلتا ہے، مزہ آ جاتا ہے اسے جینے کا. ہمیں نا شوق بن گیا آسانیاں ہی آسانیاں. مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزید لاکھوں میں ہو گئے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں. جو بس جس کے پیچھے چل رہا ہے نا وہی اس کا اپنا ہے. جس نے ذرا سی تنقید کر دی وہ تو بس ختم ہو گئی بات، وہ تو رہا ہی نہیں ہمارا. حضرت فاطمہ الزہرا کو جب اس نے مارا نا تو جناب فاطمہ الزہرا روتی ہوئی گھر آئیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے حضور کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنا آج پریشان ہوں. حضور اٹھے، کبھی برادری سے شکوہ نہیں کیا، بڑے بڑے ظلم کیے قریش نے، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن صاحبزادی کو مارا نا تو محبوب فرمانے لگے فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اس نے یہ کیا ہے، اور ان سے کہو کہ آپ برادری کے بڑے، اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود بات کرتا ہوں. جناب فاطمہ کہتی ہیں جب میں گئی تو جناب ابو سفیان نے مجھ سے بڑا ہی پیار کیا، بڑی محبت کی، مجھے ساتھ اٹھایا، ابو جہل کے پاس لے گئے، کہا شرم نہیں آتی، اپنی عمر دیکھ اور بچی کی عمر دیکھ، حیا نہیں آتی. اس نے گردن جھکا لی تو فرمانے لگے مارو بیٹے اس کے منہ پہ تھپڑ. تو جناب فاطمہ اس چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا میرے والد نے تو معاف کرنے کا درس دیا ہے. یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا، بدلہ لیتے ہیں، یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں. اگر مزہ لینا ہے نا کسی چیز کا پھر معاف کر کے دیکھو. بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے، معاف کر کے نا، معاف کر کے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے آپ سہ کے دیکھیں کبھی. جو یہ مزہ ہے نا معاف کرنے کا، بدلہ لینے کا تھوڑے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا اور پکڑ کے نا بی بی صاحبہ کا ہاتھ، سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے تو 2-3 دفعہ مارا ابو جہل کے. فرماتی ہیں جب مارا تو میں ہنسنے لگی اور میں بڑی راضی ہو کے واپس آئی. جب واپس لوٹی نا دروازے سے داخل ہوئی، کیا منظر ہے، یہ بھی کیا انوکھی محبت ہے. کہاں سے تاریخ ڈھونڈے گی، یہ بھی ایک جذبہ ہے، یہ بھی ایک کیف ہے. فرماتی روتی ہوئی آئی تھی تو حضور پھر بھی رو پڑے، اور ہنستی ہوئی آئی تو حضور پھر بھی رو پڑے. محبوب روئے، مجھے سینے سے لگایا، بیٹے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ مجھے کہہ رہے تھے مارو، میں تو منع کر رہی تھی پر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مارا ہے، پکڑ پکڑ کے. اللہ کے محبوب بات سن کے بڑے خوش ہوئے اور حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. اے اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے، اسے خالی نہ رکھنا. علماء کہتے ہیں ابو سفیان بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، فتح مکہ تک آتے رہے تلواریں لے کے، پر اب کریم نے فرمایا تو نے جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، تجھے بے ایمان نہیں رکھنا، کلمے کی توفیق دینی ہے کیونکہ تو نے سیدہ فاطمہ سے محبت فرمائی، انہیں توفیق دینی ہے کلمے کی کیونکہ سیدہ سے. وہ آخر تک آتے رہے. فرمایا ابو سفیان دوڑ لو نا جہاں دوڑنا ہے، دوڑ لو جہاں دوڑنا ہے. تو وہ جو باقی سارے بے ایمان مر گئے اور جناب ابو سفیان کو توفیق نصیب ہوئی، انہوں نے کلمہ پڑھا. میرے رسول پاک نے ایک جنگ میں اپنے گھوڑے کی لگام تک ان کے ہاتھ میں دی، اور وہ جب ایمان ثابت کرنا ہوتا ہے جناب ابو طالب کا تو وہ روایت پڑھتے ہو کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، یہ بھی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، یہ بھی جھوٹ نہیں. تو اس حدیث کے راوی بھی تو جناب ابو سفیان ہی ہے نا، وہی تو اس کو روایت فرماتے. تو میرے بھائی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے جس نے بھی پیار کیا، جتنا بھی پیار کیا، جس رنگ میں بھی پیار کیا. عارف رومی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بلال حبشی بیٹھے تھے. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ فرماتے ہیں ایک دن نا بیٹھے تھے حضرت بلال حبشی، تو اور بھی کچھ غلام بیٹھے تھے. تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی حکم؟ فرمایا نہیں، سارے کام آج کے ہو گئے، حضور اجازت ہے جاؤں؟
وہ اجازت لے کے نکلے تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اکثر اجازت لیتے ہیں، بلال کہاں جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جا دیکھا جا کے کہاں جاتا ہے، بات ہی ختم کر۔ ویسے یہ بھی ایک مزہ ہے اگر آپ کبھی لیں تو، کچھ لوگوں کو نا صرف تجربے سے ہی سمجھ آتی ہے، آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں ان کی عقل میں بات اترتی۔ فرمایا تو جا کے دیکھا۔ حضرت رومی کہتے ہیں وہ گئے، دیکھ کے واپس آئے، کہنے لگے وہ تو سیدہ فاطمہ کے گھر چلے گئے۔ تو محبوب فرمانے لگے بلال بات کو سمجھ گیا ہے، میری مراد تک پہنچ گیا، جب فارغ ہوتا ہے نا تو میری شہزادی کی چکی پیسنے چلا جاتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے تو ان کے گھر چلا جاتا ہے، وہاں جا کے ڈیوٹی کرتا ہے۔ وہ سمجھ گیا ہے کہ محبوب نے فرمایا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔